سر تھینک یو سو مچ. اور یقیناً ہمیشہ کی طرح ہم نے کافی چیزیں لرن کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کی محبت، آپ نے بڑے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا. جو بھی کوشچن آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں جو آنسر کوشچن سیشن ہوگا اس میں بھی آئیں گے، تو وہ آپ سے بھی ہم کنسلٹ کریں گے. اگر بعد میں کوئی پوچھتا ہے تو ہم آپ کا ای میل، آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم سب سے شیئر کر دیں گے. جی ضرور ضرور. سو سر ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اب میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نشاد غضنفر صاحب ہیں، جو کہ انتہائی ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں منہاج یونیورسٹی میں ایز اے فیکلٹی ممبر وہ سرو بھی کر رہے ہیں. اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 5 منٹ کے لیے اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم تمام لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. ڈاکٹر نشاد غضنفر صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز. تھینک یو جی. جی سب سے پہلے میں PLW کا ممنون ہوں کہ انہوں نے سر ویڈیو آن کر سکتے ہیں پلیز. ویڈیو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں موقع فراہم کیا، اور یہ ڈاکٹر طارق صاحب نے ایک جو ہے نا کہہ دیا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، تو میں بھی اسی کو دہراتا ہوں کہ گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ ہمارا انٹرنیشنل جو موٹو بن چکا ہے. تو PLW کا، اور یہ آپ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کہہ لیں کہ ان کی کوشش ہے کہ آپ سب کے سب کامیاب ہوں، اور اس کے لیے یہ انہوں نے اہتمام کیا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی کاوشیں شامل ہیں. تو PLW کا ممنون ہوں. اور بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سائرہ سرویا نے، ڈاکٹر طارق صاحب نے، اور ڈاکٹر احسان اللہ صاحب نے، اور میرے پہلے بہت ساری باتیں ہوئی، ڈاکٹر سنگیڑا صاحب نے بھی کی. تو میں بس ایسے تھوڑا سا آپ سے انٹریکشن کے لیے آ گیا ہوں. جی ایک بات جو کی تھی ڈاکٹر اسٹاک ٹیکنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے اسپریڈ شیٹ کی بات کی تھی، بالکل ٹھیک کی تھی. لیکن ایک تجربہ میرا ہے کہ عام طور پر جب ہم اسٹاک ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض پر نمبر بھول کر ڈپلیکیٹ کر جاتے ہیں. اس کے لیے پھر میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہر سیکشن نمبر کے سامنے اس کا ہم نمبر لکھ لیتے تھے کہ پہلی الماری پہلا شیلف. اگر کوئی نمبر ڈپلیکیٹ ہو جائے تو ہمیں وہاں سے فوراً سرچ کر لیتے تھے کہ کون سا نمبر ڈپلیکیٹ ہوا ہے. بعض اوقات ہم 35 کو لکھتے ہوئے 53 لکھ جاتے ہیں. تو اس طرح کا مسئلہ ہے. یہ تقریباً 25 40 50 کتابوں کا ایسا آ جاتا ہے بڑی لائبریریوں میں. تو یہ بات میں نے میرے ذہن میں تھی کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں آپ کو جو ہے وہ یہ کروں گا. ایک بات جو کالج لائبریریز کے حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس یہ صورتحال ہے، ایک اچھی صورتحال نہیں رہی کہ کالج لائبریرینز اور ان کے حوالے سے ان کا اپنا قصور بھی نہیں تھا، ان کو اپرچونیٹیز نہیں تھیں، اور کچھ یہ تھا کہ جو اسٹاک کے حوالے سے تھیں وہ بہت ساری قدغنس تھیں. تو اب امید بڑی ہے کہ کافی ساری چینج آ گئی ہے، اور آپ اس چینج میں حصہ بنیں گے، اور آپ یہ جو ہمارے اوپر ایک لیبل ہے کہ کالج لائبریرین جو ہیں وہ نااہل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک لیبل لگ گیا. تو اس کو انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو ہم ختم کریں گے اور ہم کام کریں گے. ایک بات ہمارے وائس چانسلر بھی بار بار کہتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہماری ایک تو ڈریسنگ جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈریسنگ ہماری اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے وہ لک جو ہے وہ اچھا ہے. دوسری بات ایکوزیشن کے حوالے سے، عام طور پر جب لوگ نئے جاتے ہیں ان کو ایکوزیشن میں بہت پرابلم آتا ہے کہ کیسے ہم نے سلیکشن کرانی ہے، کیسے ہم نے بل کروانے ہیں، اور کیسے ایکسیشن رجسٹر مینٹین کرنا ہے. تو یہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر بار بار سیمینار ہوتے رہیں گے تو یہ ہوگا. اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو، جو لوگ ایکسپیرینس ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو لوگ ایکسپیرینس نہیں ہیں ان کو ایکسیشن اور کلاسیفیکیشن کا فرق بھی بعض بات نہیں پتا ہوتا، کیونکہ میرے پاس بہت ساری کیوریز آ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ یہاں پر کوشچن کریں گے، تو جو اگر کسی کے کوشچن ہے تو یہاں پر یہ آپ کو جواب، سارے ماہرین موجود ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. ڈاکٹر طارق صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ سیمینار ورکشاپ کرائیں، اس سے آپ کا بھی امیج بڑھتا ہے اور آپ کے سبجیکٹ کا امیج بھی آتا ہے. یہ ڈاکٹر سائرہ سرویا نے بھی اس کے اوپر بہت اسٹریس کیا. میں بھی کروں گا کہ آپ جو ہے وہ سرچنگ سکلز کے اوپر MS ورڈ کا استعمال، آپ اس طرح کی بہت سارے سیمینار ورکشاپ کروا سکتے ہیں اور آپ کو کروانی چاہیے. تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کا امیج بھی بڑھے گا اور ہمارے پروفیشن کا امیج بھی بڑھے گا. بہت ساری صورتحال یہ ہے کہ ہماری پنکچوئلٹی کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے آ رہے ہوتے ہیں.
تو ایک کوشش یہ کریں کہ ڈاکٹر خیر اسرویا نے بھی یہ بات کی کہ ایک اپنے جو ہے نا دوست آپ سوشل جو ہے نا اپنا نیٹ ورکنگ سوشل جو ہے اپنی جو ہے اس کو اسٹیٹس کو کریں گے, لوگوں کے ساتھ ایک تعلقات بنائیں گے, ان کو لائبریری میں لانے کے لیے آپ کوشش کریں گے. جب آپ ان کو لائبریری میں لانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ اس طرف مائل بھی ہو جائیں گے. اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بعض وقت ہمارا رویہ بڑا ریش رہتا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, کالج لائبریری میں بہت سی صورتحال کلوز شیلف کے حوالے سے اور جو ہے مسنگ کے حوالے سے خراب ہے, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ریڈنگ کلچر کو ڈیولپ کرنا ہے. اور ریڈنگ کلچر جو ہے وہ جب ڈیولپ ہوگا جب آپ جو ہے اس میں مین کردار ادا کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت بے حد ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, فیکلٹی کے ساتھ کولیبریشن میں رہیں. اور اگر ممکن ہو سکے تو کوشش کریں کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کوئی سیمینار رکھ لیا. بات لائبریری کالجز میں بھی فنکشن وغیرہ کراتی ہیں تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ رول جو ہے سامنے آنا شروع ہو جائے گا. آپ اس چیز سے نکل کر کے صرف کالی لائبریرین کتاب دے دیتا ہے اور کتاب لے لیتا ہے اور کتاب رکھ دیتا ہے, اس رول سے نکل کر باہر آئیں گے. جب آپ اس رول سے نکل کر باہر آئیں گے تو پھر آپ میں جو ہے وہ آپ کی جو اسٹیٹس ہے وہ ایک کالج کے لائبریرین پروفیسر کے ساتھ آپ کا اسٹیٹس نظر آئے گا. اور یہی میری خواہش ہے کہ ہم جو ہمارے اوپر الزامات ہیں ہم ان کو دور کریں, ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں اور ہم وہ سروسز دیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی اس وقت ای لائبریری اور ای بکس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں, کیلیبری سافٹ ویئر بھی ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے. اگر نہیں ہے, مجھے بھی جب اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر بہت سارا کام کیا. آپ اگر کام کر لیں گے, اوپیک بنا لیں گے تو آپ کو ہی آسانی ہے. کوئی بھی آپ سے آ کے پوچھتا ہے تو آپ وہیں سے 1 سیکنڈ میں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی مشکلات میں سے کوشش کریں, کسی طرح کالج سے لینے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے اس میں کوئی اسپیس زیادہ صرف نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ مینول اپنا کام جو ہے اس کو اوپیک پر لیتے چل جائیں. جب آپ لے کر جانا شروع ہوں گے تو آپ کو ایز ہوگا, آپ کو آسانی ملے گی. اور آپ جو ہے اس طرح کیا ہوگا کہ کوئی بھی ریڈر, دیکھیں شکایت یہ ہوتی ہے جی لائبریری سے کتاب نہیں ملتی, ایک ہی شکایت آتی ہے. آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اوپیک بنا ہوا ہے, آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ, اور آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پیچھے اس وقت تمام ایسوسیشنز ہیں. پی اے سی ایل اے آپ کے لیے, پی ایل اے آپ کے لیے, پی ایل ڈبلیو آپ کے لیے, ریڈ اینڈ رائٹ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے. سارے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور کام کیوں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن جو ہے وہ دوسروں سے کم نہیں ہے اور ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اور یہی میرا موٹو ہے. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس کو سینیریو کو تبدیل کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی ہے, تبدیلی آ گئی ہے. سر. تھینک یو سو مچ سر. اسی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دے, آپ کو بھی خوشیاں دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ. سر تھینک یو سو مچ اس ماشاءاللہ ڈیٹیل کے لیے اور جو آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا. میں آپ لوگوں کو ایک ہائی لائٹ دے دیتا ہوں. آج کی سیشن کی جو پہلا سیشن تھا وہ ڈاکٹر خالد سنگیڈا صاحب کا تھا, جو جوائننگ ایشوز کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی, جوائننگ رپورٹ کے حوالے سے. دوسرا سیشن جو تھا وہ ڈاکٹر سائرہ کا تھا, جو انہوں نے انوویٹنگ چیلنج کالجز لائبریری کے حوالے سے بتایا. اور ہمارا جو تیسرا سیشن تھا وہ ڈاکٹر احسن اللہ صاحب کا تھا, جنہوں نے ویڈنگ کے بارے میں بتایا. اور جو لاسٹ سیشن تھا وہ ڈاکٹر طارق نجمی صاحب کا تھا, جو لائبریری کے ان سین چیلنجز کے حوالے سے تھا. تو آپ لوگوں کے لیے ایک انفارمیشن ہے کہ ہمارے تمام پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, جو آپ کے کویشچن اور آنسر کو ڈیل کریں گے. سو اس سیشن کو کنڈکٹ کریں گے ظہیر صاحب. اب میں ظہیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر اوور ٹو یو, اور پلیز forward the questions of their concerned persons. Thank you. تھینک یو ویری مچ کیسر صاحب. ماشاء اللہ ہمارے پینلسٹ نے اپنے اپنے موضوعات پہ سیر حاصل گفتگو کی, اور میں کوائٹ کانفیڈنٹ ہوں کہ ان کے ایکسپیرینس سے ہمارے ینگ لائبریرین استفادہ حاصل کریں گے. خصوصی طور پہ آج کی جو انٹیک ہو سکتی ہے اس پورے سیشن کی, وہ ہو سکتی ہے کہ ہم اچھے سے ویب سائٹ کو ڈیولپ کریں, سوشل نیٹ ورکنگ بہتر بنائیں,
خصوصی طور پہ جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں ہم امپروو کر کے اپنی سکلز کو فردر پالش کر کے ان کو کالج کو انوویٹ کر سکتے ہیں، وہاں ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور خصوصی طور پہ ایک بات جس کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا وہ ہوگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے بعد لوکل اور نیشنل آرگنائزیشن کو ریچ کرنا ہوگا، اور جو ایسی ویکنیسز ہوں گی آپ کے کالج سیٹ اپ میں اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوکل اور نیشنل آرگنائزیشن کو ملا کے وہاں ڈیفیشنسیز پوری کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹریننگ ایریاز کر سکتے ہیں، ان سے کمپیوٹرز کچھ آپ جہاں ویکنیس ہوگی کمپیوٹر کے سیٹ اپ میں وہ وہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یقین جانیں جب آپ اپنے اس کام کا آغاز کریں گے تو آپ کی چونکہ نیت میں انوویشن ہوگی، آپ خواہش کریں گے کہ انوویشن آئے، تو آپ کے ساتھ لائک مائنڈڈ لوگ ملتے جائیں گے. لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، وہ ملتی جائیں گی. ان کے ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں، PLW ہے، PLA ہے، اور ڈفرینٹ باقی آرگنائزیشن جو آپ کو وقتاً فوقتاً سپورٹ دیں گی. وہ اس لیے کہ نہ صرف آپ اسٹرینتھن ہوں، کالج کا پورا سیٹ اپ اسٹرینتھن ہو، بلکہ اوور آل ہمارا پروفیشن گرو کرے، ہمارے پروفیشن کی ریسپیکٹ بڑھے. تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پینلسٹ کا. ڈفرینٹ کویسچنز ہوں گے آپ کی طرف سے، وہ آپ بے شک پوچھتے جائیں. کچھ کویسچنز میں نے نوٹ کر لیے تھے. فار ایگزامپل اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد سنگیڑا صاحب، تو میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی کینڈیڈیٹ جس کے میڈیکل کے ایشوز میں کوئی میڈیکل ایشوز بنتے ہیں، پرابلم بن جاتی ہیں، تو اس کو کوپ کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فار ایگزامپل کسی سٹیج پہ اس کی میڈیکل رپورٹ ایسی آتی ہے کوئی جوائننگ کے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے، تو اسے پھر کیا کرنا چاہیے اور کن پروسیس سے گزرنا چاہیے؟ فی از اویلیبل میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی سوال کا جواب دے دیں. ڈاکٹر طارق نجمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بے شک آپ ان کے بہاف پہ بول سکیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر سنگیڑا صاحب شاید لیو کر گئے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس سلسلے میں کیا ہوگا. میرے خیال ہے کوئی اتنا بڑا میڈیکل ایشو نہیں ہوتا، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ٹائم دیں گے اس کو ریموو کرنے کا، اور وہ اس طرح کوئی مطلب بڑا رف اینڈ ٹف میڈیکل نہیں ہوتا. وہ سمپل چیزیں آپ کا چیک کریں گے اور یوزلی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو میڈیکل ایشو ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کو ود ان اسپیسیفائی ٹائم، وہ 1 ہفتے کا 5-7 دنوں کا ٹائم دیتے ہیں. اور بہترین طریقہ کار یہ ہے اس سے پہلے آپ خود میڈیکل کروا لیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی ایشوز ڈیفیشنسیز ہیں تو اس کو فلفل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی میڈیکل پہ جائیں. یہ جو ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ آیا ہے کہ آپ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو کیا ضرورت ہے میڈیکل کروانے کی، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کوئی اور بہتر طور پہ اس کا جواب دے سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. میں ڈاکٹر احسان اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے پارٹیسپینٹس کی ڈیمانڈ پہ جو 4 نوٹیفیکیشنز کی آپ نے بات کی، اگر وہ ہم سے شیئر کر دیں تو ہم فردن بھی ان سے شیئر کر دیں گے. اور ہمارا بھی ایک واٹس ایپ گروپ ہے اس ٹریننگ کے حوالے سے، وہ بھی اس میں بھی ہم ان 4 نوٹیفیکیشن کو شیئر کر دیں گے. ایک اور سجیشن تھی کہ آپ اس پورے سیشن کی ریکارڈنگ کو کہیں شیئر کر دیں، تو یس ہم اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اپنے چینل پہ شیئر کریں گے. اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سے شیئر کر دیں گے ود ان 1 ڈے انشاءاللہ. مے بی ٹمارو ہماری IT ٹیم انشاءاللہ اس کو شیئر کر دے گی. اسی طرح ایک اور سجیشن تھی کہ اسی طرح کے ویبینار اور اس طرح کے سیمینار جو ہے نا وہ کنٹینیوسلی ہونے چاہیے. یس پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن اپنی ٹریڈیشن کو قائم رکھتے ہوئے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہمیشہ اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتی رہے گی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ جلدی ہم ان ایریاز پہ ٹریننگ کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے. اور بھی نمبر آف آئیڈیاز ہیں جو ہمارے پارٹیسپینٹس نے ہم سے شیئر کی ہیں. ان ایریاز پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ڈیفینیٹلی ایک لسٹ آف ٹریننگ ہم پلان کر لیں گے. اور کوئی ایسا سوال جو میڈم سائرہ سے کرنا چاہیں، ڈاکٹر طارق نجمی سے کرنا چاہیں تو آپ یہاں کر دیں. ڈاکٹر احسان اللہ سے.
کچھ چیزیں میں اپنے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ پہلے بھی سوال ہوا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں بات کروں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. اس میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ جو جوائننگ سے پہلے جو میڈیکل کروانا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو ایک پروسیس ہے اس کا، متعلقہ آپ نے ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ وہاں سے. اس کے علاوہ ایک بات ہو رہی تھی کہ سینیارٹی لسٹ کیسے بنے گی. تو جوائننگ پہ سینیارٹی لسٹ نہیں ہوتی. سینیارٹی لسٹ جو PPSC کی طرف سے ایک لسٹ جاری ہوتی ہے اسی کو سینیارٹی لسٹ، کوئی 5 دن پہلے جوائن کر لے، کوئی 10 دن بعد میں جوائن کر لے، اس سے سینیارٹی میں فرق نہیں پڑتا. سینیارٹی ڈٹرمن ہو جاتی ہے جو PPSC کے حساب سے، جس کا پہلا نمبر ہوگا سینیارٹی میں اسی کا پہلا نمبر ہوگا. تو سینیارٹی اسی حساب سے ڈٹرمن ہو جاتی ہے. دوسرا نا، کچھ مجھے بڑے سوال، کیونکہ ادھر کافی پارٹیسپینٹ ہیں، اگر آپ 1-2 منٹ میں نا سروس اسٹرکچر پہ تھوڑا سا ان کو بتا دوں. یہ جو ہمارا سروس اسٹرکچر ہے یہ 2013 میں بنا، 2014 میں اس کے رول بنے ہوئے ہیں. یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. اس کے رول بھی گروپ میں جو آپ نے 4 نوٹیفکیشن کہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا. تو اس میں ایک نا بڑی یونٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس میں اس کے 50 سیٹ ہوگی 17 کی، 34 سیٹس ہوں گی 18 کی، 15 سیٹیں ہوگی 19 کی، اور 1 سیٹ ہوگی 20 کی. تو جو 18 کی سیٹیں ہیں وہ تقریباً ساری خالی پڑی ہیں. جو ان کے آنے تک ان کو 5 سال کا دورانیہ چاہیے. تو ایک تو یہ سمپل پروموشن میں بھی یہ سروس اسٹرکچر ان کے لیے بہت اچھا ہے. یہ جو لوگ ابھی آئے ہیں، میں تو ان میں سے کچھ تو بہت لکی ہیں پروموشن کے حوالے سے. مجھے جو ایک سکیل کی پروموشن ملی ہے وہ 20 سال بعد ملی ہے. ان کو جو ایک سکیل کی پروموشن ملے گی وہ ان کو 5 سال کے بعد ملے گی. لیکچرر کو 12 سال بعد پروموشن ملے گی، لیکن ان لوگوں کو ملے گی جو اس کوٹے میں ٹاپ پہ آ رہے ہیں. مثلا اس میں جو میل ہیں وہ 70، جو میری کیلکولیشن ہے 70 اور 80 کے درمیان جو میل ہیں یہ 5 سال بعد 18 میں ہوں گے. اسی طرح فی میل کی سیٹیں، کیونکہ کالجز 500 ہے، ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، وہ 150 کے قریب جو جن کا میرٹ لسٹ میں آ رہے ہیں وہ 18 میں پروموٹ ہو جائیں گے. کیونکہ اتنی دیر تک ہم سب لوگ جو ہیں، ہم میں سے سارے 19 میں ہوں گے یا ریٹائر ہوں گے. تو 18 کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوں گی. تو ایک بڑی ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ایک اس کے ساتھ اور ہوتی ہے، اس کو خود بھی دیکھنا چاہیے. میں نے ایک حصے کا کام کیا جب میں نے بطور پریزیڈنٹ PCLA کام کیا. ابھی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ لوگ اور بھی شامل ہونا چاہے. میں آپ کو بھی کہتا ہوں آپ بھی اس میں کوشش کریں. اس میں کچھ ہوتی ڈائریکٹ کوٹا کی سیٹیں. ڈائریکٹ کوٹا کی سیٹیں 19 اور 18 میں جو سکیل ہیں اس میں ڈائریکٹ کوٹا کی سیٹیں ہوتی ہیں. ان کے بھی لیے، یعنی ابھی اگر میل کی میں بات کروں تو 25 کے قریب سیٹ ہوگی ڈائریکٹ کوٹا کی 18 کی، اور 10 کے قریب سیٹیں 19 کی. تو ہمیں دیکھیں لیکچرر کا جو کیڈر ہے اس میں 2015 میں بھی ڈائریکٹ سیٹیں آئیں، 2017 میں بھی ڈائریکٹ سیٹیں آئیں. ابھی بھی ان کی لسٹ بن رہی تھی کسی وجہ سے، وہ کیونکہ پھر 17 کی آ رہی تھی تو وہ لیٹ ہو گئی. لیکن ابھی بھی ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں اس کے اوپر کرتا رہتا ہوں کام. میں نے اپنی طرف سے ایک ایپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے کہ جب ایک کیڈر کی آپ ڈائریکٹ سیٹیں اناؤنس کرتے ہیں تو دوسرے کیڈر کی بھی ڈائریکٹ سیٹیں جو ہیں ان کو اناؤنس کرنا چاہیے. اس میں سے بہت سارے لوگ جن کی 5 سال کی سروس ہو چکی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، اس لیے ضروری نہیں ہوتا. جو پروموشن ہے اس میں آپ کا 17 کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پھر آپ اگلے سکیل میں کالج کیڈر میں پروموٹ ہوں گے. لیکن جب جو ڈائریکٹ کوٹا کی سیٹیں ہیں اس کے لیے آپ کسی پرائیویٹ لائبریری میں کام کیا ہے، لائبریری اسسٹنٹ کے طور پر کیا ہے، کسی اسسٹنٹ لائبریرین کے طور پر کام کیا ہے، ایکسپیرینس آپ کا لائبریری کا ہونا چاہیے. اور اگر وہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو ڈائریکٹ کوٹا کی سیٹیں جو ہیں اس کے اوپر آپ آ سکتے ہیں. اور جو 19 کی سیٹیں ہیں اس کے لیے ریسرچ بھی ہے، اس کے لیے ریسرچ آرٹیکلز بھی ہیں. MPhil اور PhD کی اس کے اوپر کنڈیشن ہے کہ یا آپ MPhil ہوں یا آپ PhD ہوں، کچھ 3-4 آرٹیکل جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو 19 میں کنڈیشنز ہیں. لیکن آپ جو نوجوان سارے ابھی میل اور فیمیل آپ نے جوائن کیا ہے، آپ میں سے میری اکثر سے بات ہوئی ہے، تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ، کیونکہ یہ سیٹیں 97 کے بعد آئی ہیں تو لوگوں کا 5 سال سے زیادہ کا کچھ کا تجربہ ہے، کچھ کا 4 سال کا ہے، کچھ کا 3 سال کا. بہت تھوڑے ہیں جو
جو ابھی فورن بھی جن کی پوسٹنگ ہو گئی ہے. تو ہمیں اس کے اندر بھی ہمیں کام کرنا ہے, اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جوائننگ کریں گے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ آپ PCLA کے پلیٹ فارم بھی جو آپ کے سینئر ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کریں. ظہیر صاحب جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ہمیں بہت مدد, جیسے بہت اچھا ویبینار ہے ان کا, آپ ان سے, میں نے خود بھی لرن کیا ہے. تو ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آپ کے جو اس وقت کالج لائبریرین ہیں, اس میں جو ویب سائٹ کے ریلیٹڈ جن کا نالج ہے وہ ہمارے انفارمیشن کامن گروپ کو جوائن کریں. میں ظہیر صاحب کو بتا دوں گا اس کا نمبر. تو اس میں ہمیں ان کی ہیلپ چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ کالج لائبریریز ہم ڈیولپ کریں. تو اس کے لیے جو کام کر سکتا ہے وہ ہمارے گروپ کو, میرے گروپ کو جوائن کرے. 2 لوگ آلریڈی 3-4 ہیں ہمارے ساتھ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ گروپ بنا کے ہم پوری کالج لائبریریز کو جو ہے نا ان کی ویب سائٹ ہم ڈیولپ کر لیں, اور یقیناً اس کے ساتھ ہی ہم یونین اوپیک جو ہے وہ اپنا کریٹ کریں گے اس کے اوپر. جب میں PCLA میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے بہت ساری اس میں ایفرٹس کی تھی. بہت کے پاس ایکسل شیٹ میں ڈیٹا موجود ہے. اب ہمارے پاس, میں آپ کو پنڈی بھٹیاں کی مثال بتاؤں, میں نے اپنی تحصیل کی تمام 5 ہماری کالج لائبریریز ہیں تحصیل کی, جو پنڈی بھٹیاں تحصیل میں ہے, تو 5 کی 5 آٹومیٹڈ ہیں. ان میں جو بھی جوائن کریں گے ان سب کے پاس پورا ان کا آٹومیٹڈ موجود ہے. ان کا اوپیک جو ہے لمس پہ بھی موجود ہے اور سلمس پہ بھی موجود ہے. تو اب میں چاہ رہا تھا کہ ہم ویب سائٹ بنائیں اور ویب سائٹ کی طرف جائیں. تو اس میں اگر کچھ ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیں, اور ظہیر صاحب آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں یا ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا چاہیں, تو میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. ہمیں اس میں کچھ آپ کی طرف سے مدد کی بھی ضرورت ہے. جدھر ہمیں خامی ہوگی آپ اس میں ہمیں گائیڈ کریں. تو ہمیں یونین اوپیک کی طرف جانا چاہیے, آٹومیشن سے اگلے مرحلے کی طرف اب ہمیں موو کرنا چاہیے اور ویب سائٹ کی طرف جانا چاہیے. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. بالکل, میں تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور آپ اپنی انٹلیکٹ شیئر کی اپنے پارٹیسپینٹ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ میں اکنالج کروں گا آپ کی کنٹریبیوشنز کو, جو کالج کے حوالے سے آپ نے لمبے عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ آج سروس اسٹرکچر موجود ہے اور یہ لائبریرین انشاءاللہ آگے موو کریں گے. نو دس از دی ٹائم ٹو کنکلوڈ دس سیشن. میں اب ریکویسٹ کروں گا پاکستان لائبریرینز ویلفیئر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ آصف منیر صاحب سے کہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے تشریف لے آئیں. اور آصف منیر صاحب بیسیکلی اس ویبینار کے پیچھے ایک لیڈنگ لائٹ ہیں اور ہمیشہ PLW کی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. اس وقت وہ HEC پنجاب میں ڈائریکٹر ہیں, وہاں ٹریننگ کو بھی لیڈ کرتے ہیں, اور لمبے عرصے سے ہماری اس ٹیم کو جو ماشاءاللہ پرو ایکٹیولی ورک کرتی ہے فار دی ڈیولپمنٹ آف دی پروفیشن, اس کو لیڈ کرتے ہیں. ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. آصف منیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Zahir Saab, for inviting me. First of all, I would like to congratulate all the selected librarians. This is a pleasure to have all of them here, and we will host a series of workshops and seminars for them, and hopefully they will get benefit out of these seminars. اور جہاں تک آج کے ویبینار کا تعلق ہے, میں وقفے میں اسے جوائن کرتا رہا, ڈسپائٹ کہ میں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوں, میں رستے میں ہوں اور میں سفر کر رہا ہوں. لیکن چونکہ یہ ویبینار ہم لوگوں نے ارینج کیا تھا تو اس لیے میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں یہاں پہ موجود رہوں اور آپ لوگوں کو میں اس کو خوش آمدید کہتے ہوئے, اب تو چونکہ اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو آپ کو اختتامی آپ کو الوداعیہ بھی کہہ دوں. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کے ٹائم کا کہ آپ لوگوں نے وقت دیا, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سے ڈیفینیٹلی آپ نے کچھ چیزیں لرن ہی کی ہوں گی, اور فیوچر میں بھی جو ہمارے دوسرے ویبینارز ہیں آپ اس سے لرن ہی کریں گے. میں خاص طور پہ جو ہمارے اس ویبینار کے جو سپیکرز ہیں, جو پینلسٹ ہیں, ڈاکٹر طارق نجمی ہیں, ان میں خالد محمود سنگھیڑا صاحب جو کہ پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کے پنجاب برانچ کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے آج ان کی صبح ممانی جان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا 1 بجے جنازہ بھی ہے, وہ اس لیے گاؤں میں گئے ہوئے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اس کاز میں ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے جوائن کیا, اور آپ لوگوں کو جو جوائننگ اور دوسرے جو
دوسری چیزیں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. تو میں خالد سنگیڑا صاحب کا بہت مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ممانی ہیں ان کو غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اس کے بعد ڈاکٹر سائرہ سرویا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایک قیمتی سرمایہ ہیں، اور ہم نے جب بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور انہوں نے وقت دیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر طارق نجمی جو ہیں، جیسے ڈاکٹر شاہ سرویا صاحب نے بھی اپنے افتتاحی خطاب میں فرمایا تھا کہ ڈاکٹر طارق نجمی صاحب ہمارے لائبریرینز ویلفیئر، پاکستان لائبریرینز ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو ایک جرنل ہے، اس جرنل کے چیف ایڈیٹر ہیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے وہ رن کر رہے ہیں. وہ بھی ہمیشہ اویلیبل رہے ہیں، دستیاب رہے ہیں، جب بھی انہیں ٹائم ہم نے مانگا ہے تو وہ موجود رہے ہیں. بہت شکریہ. احسان اللہ بھٹا صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ سے زیادہ تو ان ٹچ نہیں رہے اس حوالے سے، لیکن ظاہر ہے پی سی ایل اے کے حوالے سے اور دوسرے ایک لائبریرین فیلو ہونے کے حوالے سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جو ہمارے فیوچر کے لائبریرینز ہیں جو اب ریسنٹلی سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے اپنی قیمتی آراء اور اپنے قیمتی جو مشورہ ہے آپ نے وہ دیے. اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی جو کریں گے اس میں آپ کو انگیج کریں گے. فیوچر میں بھی جو ویبینار ہم ارینج کریں گے اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی انگیج کریں گے، بیکاز کہ آپ کا کالج سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے، آپ ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں اس حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ وہ نالج کوشش کریں گے کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. پھر نشاط غضنفر صاحب ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے ساتھی ظہیر صاحب، کیسر، بیسم، میں ان سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں. آصف بلال، جنہوں نے اس کیمپین کو بڑے اچھے طریقے سے رن کیا اور انگیج کیا لوگوں کو، اور مجھے امید ہے کہ ہم فیوچر میں بھی اسی طرح سے جاری رکھیں گے. ایک دو باتیں میں کرنے کے بعد آپ سے خدا حافظ کہوں گا. باتیں یہ ہیں کہ پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن 2005 سے کام کر رہی ہے، اور ہم لائبریرینز کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے لائبریرینز کے لیے کہ وہ یہاں پہ انٹریکٹ کر سکیں اور اپنے پرابلم کا سلوشنز. خاص کے آپ سب لوگوں کو میں اس میں خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن میں. اور اگر کوئی جوائن ہمیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کریں اور ہم مل کے اس پروفیشن کی خدمت کریں. اور اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایک واٹس ایپ پیج ہے، ابھی ظہیر صاحب وہ اس کا لنک بھی یہ ایونٹ کا جو گروپ ہے واٹس ایپ گروپ اس پہ شیئر کر دیں گے. اب اس پی ایل ڈبلیو کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کو آپ ضرور جوائن کیجئے اور لوگوں کو آگاہی بھی دیجئے فردر کہ وہ اس کو پی ایل ڈبلیو کو جوائن کر سکیں. اور میری یہ خواہش یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے اس مشن کو آگے لے کے چلیں، آپ ٹارچ بیرر بنیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہیں. کہیں جس طرح سے ہمارے ریسپیکٹڈ ریسورس پرسنز اور پینلسٹ نے فرمایا کہ آپ ڈفرینٹ سیمینارز کریں، ڈفرینٹ قسم کی ایونٹ آرگنائز کریں اپنے کالجز میں، تو اس کے لیے ہم آپ کو ہماری جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے میں کھلے دل سے اس آپ کو آفر کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ حاضر ہیں اس حوالے سے، اور آپ ہمیں ضرور بتائیے. اور یہ اسی طرح سے ہم مل جل کے ہی اس پروفیشن کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ پی ایل ڈبلیو کو ضرور جوائن کریں گے، اور پی ایل ڈبلیو کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کو جوائن کرتے ہوئے آپ اس پروفیشن کو میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس پروفیشن میں کنٹریبیوٹ کر کے انشاءاللہ ہم اس پروفیشن کو ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن پہلے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو مزید ہم ریسپیکٹیبل بنائیں گے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سیٹس کریٹ کرانے میں جس پہ پاکستان لائبریرین ویلفیئر آرگنائزیشن کا بھی ہاتھ ہے، ہم انشاءاللہ اس طرح سے کرتے رہیں گے، فیوچر میں بھی کوشش کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹریننگ سے، اس ویبینار سے کافی نئی چیزیں جو ہیں وہ لرن کی ہوں گی. تو اس کے ساتھ ہی میں سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اللہ حافظ آپ کو کہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ویبینار میں
اور ہم دوبارہ ملیں گے، اور ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کوئی گیٹ ٹوگیدر بھی کر لیں، جو لائبریرینز نئے سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے گیٹ ٹوگیدر بھی کر لیں، تو بہت جلد آپ کو اس کی بھی اطلاع ہمارے ڈفرینٹ گروپ سے مل جائے گی۔ اسی طرح سے ہمارا فیس بک گروپ بھی ہے، آپ فیس بک گروپ کو بھی ہمارے جوائن کیجئے، TLW کا جو فیس بک گروپ ہے، اور واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کو بھی جوائن کیجئے۔ آپ سے بہت شکریہ۔ کیسر اقبال صاحب میرے خیال موجود ہوں گے یہاں پہ، اور ظہیر صاحب بھی موجود ہیں، تو میں مائک ان کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس کو باقاعدہ اس کا اختتام کر سکیں سیمینار۔ بہت شکریہ، السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ۔ چونکہ ابھی میرا خیال ہے 1 یا 2 منٹس رہ گئے ہوں گے میرے ٹائم ختم ہونے میں اس دعا کے ساتھ آج کے اس ویبینار کو ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن کرتے رہیں تاکہ ہمارا پروفیشن اوورآل گرو کرے۔ اور آج کی میرا خیال ہے ٹیک ہوم یہی ہوگی کہ ہم جتنا ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اس میں اپنا پورا رول پلے کریں، کولیبوریشن کریں، ریڈنگ کلچر